دوسرے کمرے میں بٹھا دو. بیگم تم بھی اپنا ایک ویژن بناؤ, میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. تو پہلے نا ڈائری لے کے تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں, کوئی بھی نہ ہو, بالکل فریش ہو اس وقت, کسی چیز کی چاہت نہ ہو کہ پان کھانے کا دل چاہ رہا ہے, گٹکا کھانے کا, وہ گٹکے مٹکے پان سگریٹ سب فارغ ہو کے بیٹھو. کرو گے نہیں کرو گے؟ میں بتا دوں, وقت سننے کے لیے تیار ہیں؟ ڈائری لے کے آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ کہیں یار میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے, ایسے ہی جیسے میری زندگی گزر رہی ہے ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا کچھ کرنا ہے. تو آپ کو بہت سارے شعبے نظر آئیں گے جس میں آپ کو سرسری غور سے معلوم ہوگا کہ یار ان شعبوں میں مجھے آگے بولو بھائی بڑھنا ہے. کچھ تو کامن چیزیں ہیں وہ میں جو سب کے لیے وہ میں بتا دیتا ہوں. کچھ چیزیں تو آپ کی پرسنل ہوں گی, یار میں نے یہ بھی کرنا ہے, وہ میں نہیں, وہ تو آپ خود سوچو گے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا میں ہر پاگل سے پاگل آدمی کہتا ہے کہ یہ تو سب نے کرنا ہی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحت. ویسے تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام, اللہ کے لیے کیا کیا, لیکن میں صحت کو اس لیے پہلے نمبر پہ کہ اسلام پر عمل بھی صحت کے بغیر ممکن, کیونکہ جب بیمار ہو گئے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکو گے پھر. تو بیمار ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں اتنا کچھ کر لو کہ بیمار ہونے کے بعد حسرت اور افسوس نہ رہے. اس لیے میں صحت کو پہلے رکھ رہا ہوں, ورنہ پہلے تو دین ہے نا. تو سب سے پہلے آپ لکھو کہ بھائی صحت کے حوالے سے میری مستقبل میں کیا پالیسی ہے, جس طرح سے پھوڑ رہا ہوں یہی پھوڑتا رہوں, جو مرضی دعوت پہ بلا لے چلا جاؤں, جتنے مرضی کوفتے کھلا دے کھا جاؤں, صبح پراٹھے پھوڑ رہا ہوں, صبح 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, اور پھر آفس لیٹ پہنچ رہا ہوں, اور پھر وہاں بھی وہ کیک رس چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہوں, پھر شام کو سموسے بھی کھا رہا ہوں, پھر دوپہر بھی کھانا کھا لیا, پھر اس کے بعد سگریٹ بھی پی لی, پھر چائے بھی پھوڑ دی. اگر یہی بالکل مناسب ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ مناسب نہیں ہے تو مجھے اپنی صحت کے لیے اب کیا بولو نا کیا کرنا ہے. صرف دعاؤں پہ کام چلانا ہے یا وظیفوں پہ کام چلانا ہے یا اس صحت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تو بہت اچھی تھی. آپ نے تو حضرت رکانہ کو, جو مشہور پہلوان تھے, ان کو کیا کر دیا؟ پچھاڑ دیا. آپ تو گھڑ سوار تھے, میدان جنگ میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. تو یار میں کیا, اگر آج اسلام کو ضرورت ہوئی یا کسی مظلوم یا کسی ظالم کے خلاف لڑنا ہوا تو میں پتلی گلی سے بھاگوں گا یا وہاں کھڑا رہوں گا؟ ہمارے ایک دوست تھے, ان کے بڑے قریبی دوست تھے, کہتے ہیں میں ایک دفعہ پٹ رہا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے جو جگری دوست تھے نا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے پیدا ہوا ہی نہیں اس کائنات. اور صحیح کیا, بھاگ گئے, ورنہ وہ بھی پٹتے ان کے ساتھ, وہ بھی پٹتے نا, کیونکہ ظاہر ہے صحتیں ہے ہی نہیں, صحتیں ہی نہیں ہے کوٹنے پیٹنے والی. تو مرد کو تو ایسا ہونا چاہیے پیٹے نہیں بلا وجہ. کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو پٹنا بھی پڑتا ہے, اور پٹنے سے بچنے کے لیے سامنے والے کو پیٹنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو, اس کا انا للہ ہو گیا تھا. کیا صحت تھی کہ نہیں تھی؟ تو وہ انہوں نے قتل کی نیت سے مارا نہیں تھا, ان کی نیت تو تھی لڑائی چھڑوانے کے لیے چانٹا لگا اور وہ مر گیا. تو مارنے کی نیت سے اگر مکہ مارتے تو کیا حال ہوتا اس کا, آپ خود سوچو. تو دیندار آدمی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ اپنے بارے میں سوچیں گے کہ دیندار ہوں تو نبی نے, یا دیندار بننا چاہتا ہوں تو نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو یار میں صحت سے تو سارے کام ہوتے ہیں, صحت ہوگی تو نماز بھی ہوگی, روزہ بھی رکھا جائے گا, ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی, بیوی بچوں کی خدمت بھی ہوگی, بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا, بلڈ پریشر کا مریض برداشت کر سکتا ہے, وہ برداشت کرنا آسان ہوگا, ٹھیک ہے نا, اگر بیوی ایسی ہے, ایسی ہوتی نہیں ہے لیکن اگر بالفرض ایسی کسی کی نکلی وائف. تو ابا کی, ماں باپ بڑھاپے میں جو چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے تو اس کو جوان آدمی کے لیے, صحت مند آدمی کے لیے برداشت کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان. تو یار میں نے اپنی صحت کے لیے کیا کیا, ایسے ہی چلتا رہوں گا یا کچھ کرنا ہے؟ تو ڈائری میں لکھو. تو صحت کی بھی موٹی موٹی بنیادی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ بھائی 40 سال سے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب سب سے پہلے تو کولیسٹرول چیک کرنا ہے, لیول بڑھا ہوا تو نہیں ہے, بلڈ پریشر چیک کرنا ہے نارمل ہے کہ نہیں ہے, یہ 2 چیزیں تو ہے نا. شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے کہ شوگر کی طرف تو نہیں جا رہا معاملہ, کیونکہ یہ اسی وقت پھر آدمی آہستہ آہستہ جانا شروع ہوتا ہے. تو بھائی اگر ہے تو ابھی احتیاط کرو. یہ ساری 2-3 موٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر بتا دے گا. نہیں بھی کرو ٹیسٹ تو چلو چھوڑو, ٹیسٹ نہ کراؤ. آپ یہ کہو کہ یار اس عمر کے بعد یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, تو ان سب بیماریوں کا بیسک علاج کیا ہے؟ جتنا کھا رہے ہو اتنا یوٹیلائز کرو, جو کھا رہے ہو نا وہ نکال دو کسی طریقے سے. تو اس کا حل کیا ہے؟ جاگنگ, جم, یوٹیلائز کرنا ہے نا, اپنی انرجی کو خرچ کرنا ہے. تو یار میں کیا کر رہا ہوں؟ تو ڈائری میں لکھو کہ تیرے باپ کو بھی نا اب صحت کے حوالے سے کوئی الہ عمل, اصل میں تمیز سے اپنے آپ سے بات کرو گے آپ مانو گے نہیں, حقیقت ہے. اپنے آپ سے بھی اگر آپ تمیز سے بات کرو گے, ہمیں عادت
अबे तबे की पड़ चुकी है। अपनी औलाद को आप मोहब्बत से समझाओ, मान जाती है भाई। एक वक्त आता है उसको भी अबे तबे से, अबे तेरे को अंडे लेने के लिए भेजा था, तू क्या अंधा है क्या, क्या बहरा है? सुनते जब इस तरह से फिर एक वक्त आता है बोलना पड़ता है ना, एम्प्लॉयज को लोग इसी तरह बोल रहे होते हैं ना। तो आपने अपने आप से अबे तबे से बात करनी है कि भाई तू ऐसे ही चलता रहेगा या इंसान का बच्चा बनने का तेरा प्रोग्राम है कि नहीं। तो बनने का प्रोग्राम है तो आज से थोड़ा खुराक का शेड्यूल क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठ के जॉगिंग करनी है, कभी कभार जिम भी जाना है, और रात को जल्दी सोना है। रात को देर से सोने वालों को शुगर बहुत जल्दी हमला करती है, डिप्रेशन में जाते हैं। रात को जल्दी सोने का क्या, ये जो है ना, ईशा की नमाज के बाद मोबाइल अब बंद, ये लॉक करके लॉकर में रख देना है इसको। ईशा के बाद मोबाइल हाथ में नहीं आएगा। वो हर एक की अपनी अलग तरतीब हो सकती है, मैं तो मिसालें दे रहा हूँ। आप ईशा नहीं तो 9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, 11 बजे कर लो, कोई टाइम तो ये तो नहीं कि सारी रात बैठा हुआ है मोबाइल पे, तो फिर तो कब्र में ले जाएगा ये मोबाइल थोड़े दिनों में। आंखें अलग खराब होंगी, दिमाग अलग खराब होगा, उसकी रेस से जो कुछ हो रहा है सबको पता है क्या हो रहा है। तो सोचना है मेरे भाई, सोचना है। फिर आपने ये सोचना है कि यार इबादत के हवाले से क्या करना है। नमाज, अपने आप को नमाजी बनाना ही है, बनाना भी है कि सिर्फ बयानात ही सुनते रहना है सारी जिंदगी, अब कुछ अमल भी करना है कि नहीं करना। तो इस्लाम में सबसे पहले क्या है, बोलो ना भाई, नमाज है यार। तकबीर औला का पाबंद बनाना है, तो यार पाबंदी हो नहीं रही, सुस्ती होती है, तो भाई पेनल्टी लगाओ अपने ऊपर, लिखो कि एक नमाज जाया हो गई तो इतने रुपए सदका करूंगा, पेनल्टी लगाओ अपने ऊपर। कुछ तो हिलो तो कुछ तो करो भाई, ऐसे ही थोड़ी चलना है कि यार पेनल्टी लगाऊंगा, फजर कजा हो गई तो इतने रुपए सदका करूंगा, जोहर कजा हो गई तो इतने रुपए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है नमाज के अलावा फिर कोई किसी में कोई अखलाकी बुराई है, खुदा न ख्वास्ता कोई बदनजरी की आदत है, ये कोई और बुराई है, तो यार ये बुराई छोड़नी है। सिगरेट की आदत है, गुटखे की आदत है, अबे क्या सारी जिंदगी सिगरेट पीता रहेगा? देखा नहीं है हर डब्बे पे लिखा होता है खबरदार सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर। हर डब्बे पे लिखा होता है। तू क्या अंधा है, तुझे नजर नहीं आ रही है? नहीं भाई, नफ्स कहेगा यार मैं नहीं छोड़ सकता यार, मेरे तो एक दिन ना मिले मेरे तो पागल हो जाता हूँ। तो यार किसी डॉक्टर से रब्ता करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, कोई हल है, कोई आसान तरीका है? किसी से मशवरा करूं, कोई गाइडेंस लूं, हिले तो ना, हिम्मत तो करे। बहुत से डॉक्टर्स हैं जो आपसे सिगरेट छुड़वा देंगे, इसके इलाज है, वो आपको तरीका बताएंगे, कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, फिर इसी तरह अपने उस विजन में आपने किताबों का मुताला, यार अपनी नॉलेज को भी क्या करना है, बढ़ाना है। इंसान की पहचान इल्म से होती है कि नहीं होती? इज्जत इल्म से होती है। नॉलेजेबल आदमी हर जगह इज्जत होती है, यार इसके पास नॉलेज है, मालूमात है। डॉक्टर जाकिर नाइक को लोग क्यों सलाम करते हैं? नॉलेज है यार, हवाले हैं। कोई हिस्ट्री में माहिर होता है, कोई कुरान और सुन्नत में माहिर होता है, कोई मेडिकल साइंस में माहिर होता है। तो भाई अब डॉक्टर तो जाहिर है जो बनना था वो बन गया। अब आपने कुछ कॉमन नॉलेज है जो सबको सीखना जरूरी है। हिस्ट्री के बारे में सबको मालूमात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो यार चलो इस्लामिक हिस्ट्री पे किताबें पढ़नी है, सबसे पहले सीरत है उसमें, तो आपने क्या करनी है, किताबों की लिस्ट बना लेनी है। ये किताबें मैंने अपनी जिंदगी में 2 साल के अंदर अंदर, बोलो भाई, मुकम्मल करनी है। और शुरू कहां से करना है? सीरत। यार मुफ्ती साहब से मशवरा लेना है कि सीरत पर सबसे बेहतर किताब कौन सी है। जब सीरत की किताब खत्म हो जाएगी तो फिर इस्लामी तारीख पढ़ूंगा, ठीक है ना। पूरी जब तक तारीख खत्म नहीं होती चैन से नहीं बैठूंगा, कुछ ना कुछ तो अपना शेड्यूल देखना है या भाई कि कितने किताब के सफ़े रोज़ाना मैंने मुताला करने हैं। सीरत की किताब ख़रीद के ले आए, भाई रोज़ाना टाइम निकाल के इसके 10 सफ़े तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो कुछ तो 10 नहीं तो 5 पढ़ने हैं। फिर कुरान की तिलावत, कुरान पूरे साल गुजर जाता है, कुरान उठाने की तौफीक नहीं मिलती। रोज़ाना भाई 1 पारा तिलावत करना है, आधा करना है। तो मैं नहीं कह रहा कि एक ही दिन में आप बहुत बड़े वलीउल्लाह बन जाओगे और आप डायरी लेके बैठे और आपकी में इनकलाब आ गया और आप अगले दिन से मुताला शुरू हो गया और सेहत हटो बच्चों, कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम, पेट वेट तोंद अलग, बिल्कुल फिटनेस, और ऐसी कमर ऐसी पतली हो गई कि CID वाले भी तलाश कर रहे हैं तो उनको कमर नज़र नहीं आ रही। एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन जब इस तरह से बैठना सीखोगे ना तो 1 दिन 2 दिन 3-4 दिन तो सिर्फ ख्वारी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। डायरी ढूंढने में ही 1 दिन तो गुजर जाएगा ठीक है। दूसरा दिन पेन कहाँ गया इसमें गुजरेगा। तीसरा दिन वो पेन रगड़ रगड़ के देखने चल ही नहीं रहा कम वक्त। चौथे दिन जाके कहीं पेन आएगा, 5वें दिन कोई जगह मिलेगी, 6ठे दिन बेगम आपको इजाजत दे दी कि चलो उस कमरे में बैठ जाओ, ठीक है ना। और फिर 7वें दिन, ये 6ठे दिन बैठ जाओगे, लेकिन आप सोचोगे यार मुफ्ती साहब ने क्या कहा था, क्या करना है। 7वें दिन जाके थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि चलो 2 छुआरे रात को पानी में भिगोने हैं
یا انجیر رات کو بھگونے، کم از کم پہلے قبض تو ختم کرو نا بھائی. ہو سکتا ہے قبض سے شروع ہو آپ کی صحت. یار میں تو 6 مہینے سے مجھے تو قضاء حاجت نہیں ہوئی ہے، تو پہلے قبض تو ختم کرو. اس کے لیے سنا ہے کوئی نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں یار، کوئی انجیر سنا ہے. ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد 2 انجیر آپ کھاؤ رات کو، بس یہ امپروومنٹ ہو، لیکن کچھ تو ہوئی نا. ابے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال میں جا کے تو کچھ انسان کا بچہ بنے گا معذرت کے ساتھ. لیکن جو اسٹائل ہمارا ہے نا ابھی، اس میں 100 سال بھی گزر جائیں گے، اس میں کوئی انسان کا بچہ نہیں بنے گا. جہاں ہو وہیں کے وہیں رہو گے اور مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. سب مریں گے لیکن کچھ کر کے نہیں، بغیر کیے مر جائیں گے. وہی ہوگا ایک دن جنازہ اٹھائیں گے، مرحوم بہت اچھے تھے، بس پیٹ تھوڑا مرحوم کا نکل گیا تھا، اور موت کی وجہ یہ بنی کہ اس دن تھوڑا سا پراٹھے زیادہ کھا لیے تھے حضرت نے، اور ڈاکٹر نے منع بھی کیا تھا، شوگر تھی، 6 لڈو کھائے تھے میرے سامنے. بس موت تو آنی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مرحوم کی. باقی بچوں کا کیا ہوگا، ان کے لیے کچھ بنایا نہیں، بچے تو رول رہے ہیں بیچارے، بد دعائیں دے رہے ہیں ابا کو، ابا پیدا ہی نہ کرتے، اچھا تھا کس حال میں چھوڑ کے گئے ہو. ٹھیک ہے نا. تو کچھ کرنا پڑے گا میرے بھائی. میں نے جو بات جہاں سے شروع کی تھی وہاں ختم کرتا ہوں کہ فطرت سے جب بغاوت کرو گے تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. فطرت سے مت لڑو، جو نیچر جیسے چلنے کا کہہ رہی نا، تمیز سے نیچر کے ساتھ چلتے رہو. کیا خیال ہے، غلط تو نہیں ہے؟ تو خلاصہ وہی نکلا کہ فطرت سے مت لڑو. کیا خلاصہ نکلا بولو. تو یہ کوتاہی آج بہت سے لوگوں سے ہوتی ہیں. لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں، دیکھ ہی نہیں رہے کہ کوئی جو ہے وہ راستے میں پیٹرول پمپ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اسپیئر ٹائر کے بغیر چلے جا رہے ہیں. پھٹ گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ پہ توکل کر کے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. او بھائی، اللہ نے کب کہا ہے کہ میں نے ضمانت لی ہے کہ تمہارے ٹائر کو کچھ نہیں ہوگا؟ میں آپ کا کافی ٹائم سے سنتا ہوں، کچھ میرے غیر مسلم بھائی پر محنت چل رہی ہے، لیکن رشتے کا مسئلہ ہے. الحمدللہ، خود انہوں نے الحمدللہ لکھا ہوا ہے. تو جو جتنا کنفیوز ہوگا اس کی لائف اتنی ہی ایک مشکلات کا شکار ہوگی. قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے غیر مسلم کی، کیونکہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے. پہلا تو یہ کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہی نہیں پتا ان کو. یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو اس دنیا میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہی ڈیفائن کرتے کرتے اسی کو سمجھتے سمجھتے پوری زندگی لگ جاتی ہے. مدرسے والے راستے میں کسی صاحب نے گاڑی غلط پارک کر دی، اس کو ہٹائیں، سرمئی رنگ کی گاڑی ہے بھائی، ایسا نہ کیا کریں یار. تو ساری زندگی یہ اس مدرسے والے راستے میں اس طرف، یہاں کسی نے گاڑی سرمئی رنگ کی غلط پارک کر دی، ہم دیکھ نہیں رہے، آنکھیں بند کر رہے ہیں، جو بھی اٹھ کے چلا جائے بھائی. شرمندگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے نہیں اٹھ رہے ہو نا، صحیح ہے. تو ابھی تک کوئی نہیں اٹھ رہا بھائی. اگر ہم دیکھ بھی لیں تو کیا ہے، آنکھیں بند کریں گے، جیب کترے بھی آتے ہیں نا بیان میں، مسئلہ یہ ہے. تو وہ کہیں جیب سے کچھ نکال نہ لیں. تو وہ ایک آدمی نے کہیں کسی تقریب میں بیوی کا ہار کسی نے چوری کر لیا، سونے کا ہار تھا، کوئی دے ہی نہیں رہا. تو اس آدمی نے ایک پیالہ رکھا اور لائٹیں بند کر دی اور اعلان کیا کہ بھائی جس نے بھی یہ ہار لیا ہے چپکے سے اس میں ڈال دے، ہم کسی کے سامنے نام ظاہر نہیں کریں گے، لائٹ آف ہے، جو بھی ہے کر لے اللہ کا واسطہ. تھوڑی دیر میں جب لائٹ آن کی تو پیالہ بھی غائب. جب لائٹ آن کی ہے تو بھائی جو چور ہے وہ اتنا شریف تھوڑی ہوگا کہ وہ رکھ کے چلا جائے. اس نے کہا چلو ایک چانس اور ملا ہے. تو پہلے میرا پروگرام تھا ہم آنکھیں بند کر لیں تاکہ جن صاحب نے گاڑی غلط پڑ لی، مجھے خیال آیا کہ یار آنکھیں بند کر کے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. آنکھیں بند کریں گے نا تو پھر جب کھولیں گے آنکھیں تو پھر دوسرا اعلان ہو رہا ہوگا، بھائی ایک صاحب کی گھڑی غائب ہے، ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں، جنہوں نے لیے ان کی جیب میں ڈال دیں. اچھا خیر. تو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کی حالت کو، کیونکہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جس کے پاس اسلام نہیں ہے اسے یہی نہیں پتا کہ یہی زندگی اصل ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. یہی اصل ہے تو اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے. کبھی وہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو میرے والدین اچھا کہیں، لیکن اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. بات پہ اس کے اپنے پیرنٹ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں. حقوق کیا ہیں، کس کے کتنے حقوق ہیں، دینے ہیں نہیں دینے، اسی جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی عمریں پوری ہو جاتی ہے. اسی کنفیوژن میں کسی نے کنٹری کو خدا بنا لیا، ملک کو، لیکن وہ اس میں مطمئن نہیں ہوتا. اس سے جب سوالات پوچھے جائیں تو وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لکیریں بھی تو انسان کی کھینچی ہوئی ہیں. کسی نے
یعنی حقوق کا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ والدین کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، ان کے کیا حقوق ہیں. کسی نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا. تو ایک چیز پھر یہ جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں نا، آہستہ آہستہ ایک طرف کو یہ جانے لگتے ہیں کہ بھائی اصل ہے پیسہ، کیونکہ اس سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے اس کی چلتی ہے، جو چاہے گا وہ کر لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتیں محدود رکھی ہیں. پیسے سے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی. پیسے سے ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو بہت سے پیسے والے لوگ، ان کو مٹھائی سے پرہیز نہ ہوتا. کیا خیال ہے؟ بہت سے پیسے والے لوگ گوشت سے ان کو پرہیز ہوتا ہے. بہت سے پیسے والے لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں ان کو. تو اسی کنفیوژن میں نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے. فرمایا کہ كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ایسی زبردست مثال ہے نا خاندانی، اس سے بہتر مثال غیر مسلم کی اور کافر کی دل کی حالت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. خود یہ قرآن کی بہت بڑی بلاغت ہے. یعنی مجھے اور آپ کو اگر کہا جاتا کہ ایک آدمی حیران ہے، سرگردان ہے، اس کے پاس لائف اسٹائل ہے ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ روزانہ صبح اٹھ کے سوچتا ہے کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں کہ غلط سمت میں جا رہا ہوں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اس کی جو حیرانی ہے، پریشانی ہے، اس کو آپ مثال سے واضح کریں تو ہم کتنی ہی مثالیں لے کر آتے. قرآن نے جو مثال پیش کی ہے اس مثال سے بہتر مثال نہیں ملے گی. قرآن نے کہا کظلمات، کئی اندھیرے ہوں. مثال دی ہے اس کی پریشانی کو، جیسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہیں، راستے پہ چل رہے ہیں. اب راستہ نظر ہی نہ آئے آپ کو، اگر یا آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ میری منزل تک جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا. دیکھو آپ بائی روڈ کوئٹہ جا رہے ہیں، آپ نے گاڑی لے کے نکال لی، لیکن کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا جو بتا رہے کہ یہ کوئٹہ یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے. کوئی سائن بورڈ یہ نہیں بتا رہا کہ یہ حیدرآباد جا رہے ہیں. اب آپ چلتے چلے جا رہے ہیں تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے. یار میں دور ہو رہا ہوں یا قریب ہو رہا ہوں، یہ کہیں ایسے ہی تو نہیں قیامت تک چلتا ہی رہوں گا میں. جیسے وہ جنازہ لے کے چلے تھے نا چرسی، نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا. ایک چرسی کا انتقال ہو گیا، چرسی کی موت ہو گئی. تو باقی چرسیوں نے کہا یار اس کا کیا کریں، پیسے ویسے تو ہوتے نہیں دفنانے کے. انہوں نے کہا فی الحال لے کے چلو، دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. چرسیوں میں بڑا ایکا ہوتا ہے آپس میں. تو انہوں نے اس کو جنازے کو چارپائی اٹھائی اور ایسے ہی لے کے چلتے گئے. جب جنازے کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کو پتا ہے ایک ایک کر کے کندھا دینے آتا ہے، تو جو نیا آدمی کندھا دینے آتا گیا پرانے والے کھسکتے چلے گئے. اب رش لگ گیا لوگوں کا، جنازہ ہے بھائی، جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. شہر ختم ہو گیا. خیال یہ تھا کہ بھائی شہر کے باہر قبرستان ہوگا، اس کے لواحقین کہیں گے اب یہاں کو ٹرن مارو ادھر کو ٹرن، لیکن چلتے جا رہے. جس نے کٹنا تھا کٹ گئے، جو آخر میں 4 آدمی رہ گئے وہ تو نہیں جنازہ اتار سکتے، وہ جا رہے ہیں. کافی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ یار اس کو اتارنا کہاں ہے بھائی، اس کو اتارنا کس کا ہے، یہ کون ہے، کس کا ابا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، کس کا چاچا ہے، کس کا ماموں ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. چلتے چلے جا رہے. تو آپ کو منزل ہی کی خبر نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو آپ چلتے چلے جائیں گے اور ٹینشن آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. جیسے اس جنازے کی چارپائی والوں کی ٹینشن بڑھ رہی تھی، یار کدھر ٹکائیں، اس پھینک کے بھی نہیں آ سکتے نا. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر، فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو. فی بحر لجی، سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. وقت بھی رات کا ہو. یغشاہ موج من فوقہ موج، موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، ایسی گہرائی والا سمندر. من فوقہ سحاب، اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے. یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا بھی تصور نہیں ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن، ایسی خاندانی تفسیر میں نے آج تک نہیں دیکھی. اس کی اردو بہت گاڑی ہے،
اس لیے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو خاص طور پہ جو اہل علم حضرات ہیں, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی, لیکن میں ان سے بڑوں ہی کی نسبت سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے مطالعہ میں بیان القرآن کو لازمی شامل کرو. حقیقی معنوں میں قرآن کی تفسیر ہے, دائیں بائیں نہیں ہوتا, موضوع من گھڑت ضعیف روایتیں نہیں ہوتی, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, اور قرآن کو حل کیا ہوتا ہے, ایران تران نہیں ہے اس میں. بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام کم ہے اپنا آپ کا, پھر ہر شخص نے تفسیر کو بھی اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے, ہر آدمی نا آیتوں سے اپنے مطلب نکال کے اس کو. تو بیان القرآن ایک ایسی تفسیر ہے اردو میں, مگر گاڑی اردو ہے, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, ایسا خاندانی ترجمہ, ہوائی فائرنگ نہیں ہے اس میں. ترجمہ کیسا خاندانی کہ اگر انہوں نے کہیں ہی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیہ چڑھایا کہ میں نے اس ترجمے میں ہی کیوں بڑھایا ہے, یہ کس قاعدے سے, عربی کے کس قاعدے سے استدلال کیا ہے, بھی کا لفظ بڑھایا ہے. تو حاشیے میں عربی میں لکھا ہے کہ یہ بھی میں نے کیوں بڑھایا ہے, اس میں بھی کا لفظ کیوں بڑھایا ہے. ایک ایک لفظ میں کہیں عظیم کا لفظ بڑھا دیا, کہیں تنوین سے کیا, یعنی اتنی عربی گرامر کی باریکیاں ہیں کہ وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی تفسیر, عوام کو کی پلے پڑنے والی نہیں ہے. یہ بھی پہلے بتا دوں, اردو بہت گاڑی ہے اس. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے, اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے. اذا خرج یدہ, اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے, بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا, ہاتھ جب آپ ایسے کریں, ایسے کر لو, تھوڑا دور کر لو, یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا, اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجھائی نہیں دے رہا, کس قدر اندھیرا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی, جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے. جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا, اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے, اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص, اس کی دل کی حالت کیا ہوگی, دماغ کی حالت کیا ہوگی, کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے, ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی, لوگ کیا کہیں گے. کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی, میں اچھا نہیں لگوں گا, ملا سا لگوں گا, لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگوں کا تو میں تو اب تو مجھے تو یوٹیوب پہ سب سے آیا ہوں نا, کوئی صفائی پہ بیان کرو, اس بیان پہ پھر خیر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی, ہمیں یس کر رہا تھا کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے, مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے, جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے, لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. اتوار کو بیان سننے آ جائے گا, جمعے کا بیان سن لے گا, لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا, یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی, یار یہ تو ابا, یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی یار, تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے, حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں, کئی محبوب ہوں, اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں, مثال دیتا ہوں, کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں, تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہو گئی. چاروں کا مزاج بالکل الگ, چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو, میرے ہاں ناشتہ کرو, کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے ہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے یہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا, میرے. ایک کے ابا ایس ایچ او ہیں, ایک کے ڈی ایس پی, ایک کے آرمی میں